اپنے دل میں رہتی، جب تک وہ خیال دل میں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑتا نہیں، لیکن جب وہ دل میں رہنے والا خیال دل سے نکل کر باہر جاتا یا ڈی پی کا سٹیٹس بن جاتا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، اس پر عذاب دیں گے۔ یاد رکھو پہلی چیز، کیونکہ آج سٹیٹس رکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ ایک ہنر سمجھ لیے، ٹائم پاس سمجھ لیے، لیکن یہ بھی جہنم میں لے جا سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ صرف ہمارے موبائل کے واٹس ایپ کا سٹیٹس ہم کو جہنم میں لے جا سکتا۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 دلیل یاد رکھو، بڑی اہم آیت بول رہا ہوں میں آپ کو۔ 284 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ سمجھ میں آئی آیت؟ غور سے سنیں اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب کوئی خیال، اب یہ جب آیت اتری تو پورے صحابہ رونے لگے، ڈرنے لگے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کوئی گناہ ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے تو ہم بچیں گے نا اس کے بارے میں؟ ارے یہ شراب پینا غلط ہے، معلوم ہے، عمل ہے، دور رہیں گے، اس پہ عذاب ہوتا، ہم بچیں گے۔ سود ایک عمل ہے، اس سے بچ سکتے ہیں، زنا ایک عمل ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں، جھوٹ بولنا ایک عمل ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو دل میں خیال آتا اسے ہم کیسے بچیں؟ اگر دل میں آنے والے خیالات پر بھی عذاب ہوتا تو اللہ کے رسول ہم تو مارے گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم کیسے بچا سکتے دلوں کے خیالات کو؟ ہے نا بھائی؟ کوئی گناہ سے بچنا آسان ہے، کوشش کرنے سے گناہ سے بچ سکتے ہیں، لیکن دل کے خیالات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دل میں تو کچھ بھی خیال آ سکتا نا، کچھ بھی خیال آ سکتا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں، وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ ایک آیت، اس میں معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ دعا ہے 286 میں، تم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ معافی یعنی معافی مانگنے کی دعا اور طریقہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا کے یہ واضح کر دیا، اے لوگو تمہارے دل میں جو خیال آتا وہ خیال پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، لیکن اس خیال کو جب تم ظاہر کرتے، اس خیال کے مطابق جب عمل کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں جو خیال ہے دل میں ہی رہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ خیال ڈی پی بن گیا، سٹیٹس بن گیا، تو پھر اس سٹیٹس کی وجہ سے تمہیں عذاب ہوتا۔ اس سٹیٹس کو 100 آدمی دیکھے تو اس 100 آدمیوں کا گناہ تمہارے کھاتے میں، اس سٹیٹس کو 1000 آدمی دیکھے تو 1000 آدمیوں کا گناہ تمہارے کھاتے میں۔ چاہے وہ سٹیٹس پہ تم گانا ڈالے ہوں گے، اس سٹیٹس پہ تم شاعری لکھ دیے ہوں گے، اس سٹیٹس پہ تم کسی کا امیج ڈال دیے ہوں گے، اس امیج کی وجہ سے، اس گانے، اس ویڈیو کلپ کی وجہ سے جتنے لوگوں میں برائی پھیلی، ان سب لوگوں کا گناہ تمہارے کھاتے میں ہوگا۔ یہ ہے موبائل کا فتنہ، اس فتنے سے بچنا ہے تو بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والے بنانا۔